کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اور ان کے ازواج مطہرہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان جبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نجی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیویاں یعنی دو ازواج تھی۔ ان میں سے ایک آپ پر ایمان لائی اور دوسری جوزا ایمان نہیں لائی، ایمان سے محروم رہی۔ جو ایمان لائی تھی اور ان کے بطن مقدس سے 3 بیٹے تھے جن کے نام شام، حام اور یافس۔ یہ چاروں نفوس قدسیہ یعنی 3 بیٹے اور جو ایمان لائی تھی ان کا نام عمود ہے۔ یہ چاروں نفوس قدسیہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ طوفان نوح کے وقت یہ کشتی میں سوار تو ہوئے، لیکن ان کے علاوہ جو حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسری جوزا ہیں جن کا نام جو ہے واہلہ ہے، تو یہ مومنہ نہیں تھی بلکہ منافقہ تھی، اور ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان یہ بھی منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلواتا، مگر در حقیقت میں وہ منافق تھا۔ تو کنعان بھی اور واہلہ یہ دونوں ماں اور بیٹے جو ہے اس طوفان نوح میں غرق ہو گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، رسول آئے، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی یا رسول کی بیوی جو ہے بد کردار نہ تھی، بلکہ ایمان میں خیانت ضرور کیا انہوں نے، کچھ منافقہ ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ان کی بیوی، ان کی عورت واہلہ ہیں، یہ بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر کی جوزا ہونے کی انہیں نسبت حاصل تو ہوئی، اور کئی برس جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحبت بابرکت میں رہیں۔ اگر چاہتی تو اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتی، لیکن اپنی سخاوت اور بدبختی کے باعث اس نے کچھ اثر نہ لیا، بلکہ جوزا ہونے کی نسبت کا بھی اس نے لحاظ نہیں رکھا، اور اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ مل کر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانے میں لگی رہی۔ یہ جو
واحلہ ہے، اس کی ایزا ریشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اپنی قوم میں جھوٹا اور غلط پروپگنڈا کرتی تھی کہ معاذ اللہ حضرت نوح مجنون ہے، یعنی دیوانے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ کہنے لگی تو کب کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تندور سے پانی ابلے گا، یہ میری مدد کی نشانی ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ بدبخت عورت جو ہے قوم کے پاس گئی اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی اے لوگو، اللہ کی قسم وہ تو مجنون ہیں۔ استغفر اللہ سب بار استغفر اللہ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تنور جو ہے، کہتی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تنور سے پانی ابلے گا تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ فرمائے کہ واحلہ وہ بدنصیب عورت ہے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی اور ان کی شان میں توہین کے الفاظ کہتی۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام کی جزا ہونے کی نسبت حاصل تھی اور برسوں یہ آپ کی صحبت بابرکت میں رہی، مگر بدنصیبی دیکھیے، کیسی عبرت کی بات ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہوا اور حالت کفر میں ہی مری اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کے حقدار بنی۔ غور کیجیے اس کی بربادی کا سبب کیا تھا۔ واحلہ کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی توہین اور اللہ کے نبی کی ادبی، اللہ کے نبی سے بغض و عداوت۔ یہ بدنصیب عورت اپنی قوم میں جھوٹا پروپگنڈا کرتی تھی کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہے، جس کا انجام یہ ہوا کہ کفر پر خاتمہ ہوا اور دنیا میں بھی اور بعد والے قوم کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم کو ہلاک کرنے کے لیے عذاب الہی طوفان کی صورت میں آیا۔ یہ بدنصیب عورت بھی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو۔ میں اس تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا مختصر سا واقعہ میں بیان کروں گا، قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ واحلہ جن بری صفات کی حامل تھی ان میں سے ایک راز کا فاش کرنا بھی تھا کہ یہ بدنصیب جو ہے، جو لوگ ایمان لاتے مومن ہوتے، ان کی راز کو کافروں میں جا کر بیان کرتی۔ نوح علیہ السلام کے رازوں کے بارے میں بتا دیا کرتی تھی، اور جب کوئی آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتا تو یہ قوم کے ظالم اور جابر لوگوں کو اس کی اطلاع دے دیتی اور وہ لوگ ظلم کرتے۔ راز فاش کرنا جانیے بہت بڑا شدید گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راز فاش کرنے میں صاحب راز کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ایذا اور تکلیف کا دینا کسی کو یہ حرام ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو شخصوں کا باہم بیٹھنا امانت ہے، ان میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے ساتھی کے کوئی ایسی بات کو ظاہر کرے جس سے وہ ناپسند کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا کنعان واحلہ کے وطن سے تھا، یہ بھی منافق تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جو عمود رہی، سیدتنا عمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی جوزہ محترمہ
ثانی تھے، ان کے بطن سے 3 بیٹے ہوئے اور تینوں مومن رہے، لیکن وہ منافقہ کا بیٹا بھی منافق رہا۔ یہ منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس وقت اس کا باطنی کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ یہ بھی آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، بلکہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ کنعان ادھر آ جاؤ، کشتی میں آؤ، پناہ پا جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور جو مشرکانہ روش ہے اسے چھوڑ دو، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی اس پکار کو سن کر کنعان نے کہا تھا، جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے فرمایا، آج کے دن اللہ کے پاک عذاب کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی خدائے پاک جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ جس پر رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، یہ ایک لہر حائل ہوئی تو کنعان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ لہر کیسا تھا اور کس طریقے کا تھا، اس کا مختصر سا واقعہ میں بیان کر دوں۔ نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے جب 950 برس گزر گئے اور اس طویل عرصے میں بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کے صدائے حق پر لبیک کہا اور آپ کے دین میں داخل ہوئے، پھر ایک دن آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب تک جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی۔ طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرمائی گئی کہ نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ ایک دن صبح کے وقت اس تنور سے پانی کا ابلنا شروع ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، بہنے لگے، ابلنے لگے۔ 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے بھی پانی ابلتا رہا۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی۔ پھر جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا کہ اے آسمان تو تھم جا۔ پھر پانی خشک کر دیا گیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل
یا شام کے حدود سے چھوٹی ایک تھوڑی دور پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے تھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، تو آپ نے اس کے شکر کا انداز اختیار فرمایا اور شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو طوفان کے بعد کا واقعہ اور مرحلہ پیش آیا، وہ آپ نے شکریہ کا جو لوگوں کو حکم دیا اور روزہ رکھنے کا، یہ وہ عبرت کا نشان ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کا غرق ہونا اور خود ان کی ایک جوزہ کا اس میں غرق ہو جانا، ایک بیٹے کا اس میں غرق ہو جانا، اس بات کی صاف دلیل ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان اور نیک کام ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا ہی بڑا مقرب اور عزیز یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کفر اور برا کام اگر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی اولاد اور ان کے دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی ایمان، عمل صالح کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ قرابت کے غرور میں یا تقرب حاصل ہے، اس غرور اور گھمنڈ میں، اس تکبر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرتابی ہرگز نہ کرے۔ خوش عقیدہ سید حضرات ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو صاحب سید ہوں وہ کچھ بھی کرتے پھریں، نہیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، داڑھی مڑوائیں، شراب پئیں، انہیں کچھ نہ ہو اور انہیں کچھ کہو نہیں، اس لیے کہ وہ سید ہے، بادشاہ ہیں۔ ایسا نہیں، سید کو اگر بادشاہ بننا ہے، سید کو اگر سادات کا جو ہے لبادہ اڑنا ہے، تو اسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر غیر سید کے لیے لازم ہے تو سید کے لیے بھی لازم ہے اور اس کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو جائے، منافقہ ہو جائے، جو ہم نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کے تعلق سے بتایا، ان کی بیوی جوزہ کے تعلق سے بتایا، واحلہ، تو ہو سکتا ہے کافرہ ہو جائے، منافقہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیغمبر کی بیوی بدکار ہو جائے، بدچلن ہو جائے۔ اما ایمان میں تو خیانت کر سکتی ہے، اس میں خیانت نہیں۔ جس خیانت کا ذکر ہے وہ ایمان میں خیانت ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے کی، کردار کی خیانت، لیکن کسی اور کاموں میں ملوث پیغمبر کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے زناکاری مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا
فیض ہے اور آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، اس کا فیض ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی بدکار اور بدچلن نہیں ہو سکتی۔ اپنے ایمان میں خیانت تو کر سکتی ہیں، مگر جسم اور اس کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے ہرگز جو ہے نہ سوچیں، کیونکہ نبی کی بیوی، نبی کی جوزا اگرچہ کافرہ ہو، مشرکہ ہو، منافقہ ہو، لیکن بدکار ہو، بد چلن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان اپنی ازواج جو ہے مطہرات کے تعلق سے اور اپنی ام المومنین جو ہیں ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، بہتر سوچ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تذکروں سے نکلنے والے جملہ اسباق ہم اور ہمارے مرد حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا اپنے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحت و صدا کے صدقے اور طفیل میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خطاب رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو اس خطاب کو سن کر ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ازواج نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وائلہ جو بیوی تھیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔